بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو خاص طور سے میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے بنا رہا ہوں، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں بتانے والا ہوں کہ خواتین عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گی یا نہیں پڑھیں گی، اگر پڑھیں گی تو طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، جب مرد حضرات عیدین کے موقع سے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع سے عیدگاہ کا رخ کرتے ہیں اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو خواتین کے دلوں کے اندر بھی یہ خواہش جاگتی ہے، یہ اٹھتی ہے کہ ہم بھی کاش عیدگاہ جاتے اور وہاں پر عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے۔ اور بہت سی خواتین وہ ہے جو گھر کے اندر ہی عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں اور پڑھتی بھی ہیں۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، آپ صحیح مسئلہ جان لیں اور صحیح مسئلہ جان کر آپ عمل کریں۔ غفلت کی وجہ سے آپ غلط قدم بالکل بھی نہ اٹھائیں۔ دیکھیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز یہ مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر نہیں۔ جس طریقے سے جمعے کی نماز مردوں کے لیے ضروری ہے، مردوں پر واجب ہے، ٹھیک اسی طریقے سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی مردوں ہی پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین عیدگاہ جاتی اور عیدین کی نماز ادا کرتی، اور اس زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، تو اس زمانے کے اندر کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ تو دیکھیے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر خواتین عیدگاہ ہی نہیں بلکہ مسجدوں کا بھی رخ کرتی تھی، مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتی تھی۔ لیکن بہت سی پابندیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب خواتین مسجد کا رخ کرے یا عیدگاہ کا رخ کرے تو کچھ باتوں کا خاص خیال رکھے، خوشبو نہ لگائے، زیب و زینت کا خاص خیال نہ رکھے، اچھے کپڑے پہن کر نہ آئے، ان باتوں کا خاص خیال رکھے، اور جب وہ عیدگاہ آئے تو مردوں سے پہلے ہی وہ گھر چلی جائے۔ تو پردوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مسجد میں جا کر یا عیدگاہ جا کر نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ خواتین کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر بند کمرے کے اندر نمازیں ادا کریں، یعنی مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ وہ اپنے گھر کے اندر بند کمرے کے اندر نمازیں ادا کریں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت آئی، تو اس موقع سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم نافذ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اب خواتین مسجد میں جا کر نمازیں ادا نہیں کر سکتی ہیں۔ یعنی اسی وقت یہ فیصلہ لے لیا گیا اور صحابہ کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہو گیا کہ خواتین مسجد میں جا کر نمازیں ادا نہیں کر سکتی ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود لکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر، اس فتنے کے زمانے کے اندر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی حکم لگاتے جو حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لگایا۔ یعنی اس فتنے کے زمانے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہتے کہ خواتین گھر کے اندر ہی نماز ادا کرے، مسجد کا رخ نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کے لیے اجازت تھی کہ وہ مسجد کا رخ کرے اور مسجد میں جا کر نمازیں ادا کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر کا زمانہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر وحی کا بھی نزول ہوتا تھا اور بہت سی باتیں بھی ہوتی تھی کہ جن باتوں کو خواتین تک پہنچانا بھی مقصود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کے لیے مسجدوں کا رخ کرنا، مسجد میں جا کر نماز پڑھنا بالکل جائز اور درست تھا، اس کی اجازت تھی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت سے یہ حکم بدل گیا اور صحابہ کے اجماع سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے سے یہ کہا گیا اور یہ حکم صادر کیا گیا کہ عورتیں مسجدوں کا رخ نہیں کر سکتی ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ خواتین عید کی نماز یا بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ نہیں جا سکتی، اور خواتین پر، عورتوں پر عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ہے ہی نہیں۔ جب ان پر ہے ہی نہیں تو وہ مسجد کا رخ کیوں کر سکتی ہیں، عیدگاہ کا رخ کیوں کر سکتی ہیں؟ اور جب عیدگاہ کا رخ نہیں کر سکتی ہیں تو وہ گھر پر بھی عیدین کی نماز یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ تو جب آپ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ ہی نہیں سکتی ہیں، آپ پر عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ہے ہی نہیں،
تو پھر طریقہ کدھر سے نکل کر آئے گا، میری سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن اگر آپ عیدین کے موقع سے یعنی عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع سے، بقرعید کے موقع سے عید کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کا بدل ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ آپ چاشت کی نماز ادا کریں۔ چاشت کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آپ جان لیں، سیکھ لیں۔ اگر میں اسی ویڈیو میں بتانے لگوں تو پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو آپ عیدین کے موقع سے گھر کے اندر چاشت کے اوقات میں چاشت کی نماز پڑھ سکتی ہیں، ادا کر سکتی ہیں، نہ کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز آپ پڑھیں۔